بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم صحاح ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 33 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ مقدمہ کی حدیث نمبر 14 ہے۔ تو اپنے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 14 کا حصہ دوم پڑھیں گے، اور اپنے آج کے سبق میں اس حدیث پاک کی تشریح کو مکمل کریں گے۔ اپنے آج کے سبق کی تشریح کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ ہم حدیث پاک کی عبارت کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتغلیظ علی من عارضہ، وبہ قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثمانی قال حدثنا ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابیہ عن القاسم بن محمد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اس حدیث پاک کی کچھ تشریح ہم پڑھ چکے ہیں، اور جو تشریح کا حصہ باقی ہے اب ہم وہاں سے اس کی تشریح کو شروع کرتے ہیں۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من احدث۔ تو اس عبارت کی تشریح ہو چکی تھی۔ فی امرنا، یہاں سے ہم اپنے آج کے سبق کی تشریح کو شروع کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کچھ نیا شروع کیا، کوئی نئی چیز ایجاد کی، فی امرنا، ہمارے امر میں۔ تو یہاں امر سے کیا مراد ہے؟ شارح فرماتے ہیں امرنا سے مراد فی شاننا، ہمارے اس معاملے میں، یعنی اس دین کے معاملے میں جس نے کوئی نئی چیز شروع کی۔ آگے شارح اس کی تفصیل کر رہے ہیں کہ فالامر واحد الامور، کے امور جمع ہے اور اس امور کا واحد امر آتا ہے۔ حدیث پاک میں فی امرنا کے الفاظ ہیں۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ فی امرنا فی ما امرنا بہ کے معنی میں ہے، کہ جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی ان معاملات میں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ فی ما امرنا بہ فالامر واحد الاوامر، یہاں امر واحد ہوگا اور اس کی جمع اوامر ہوگی۔ پہلا امر یہ امور کا واحد تھا، دوسرا امر یہ اوامر کا واحد ہے۔ تو اب یہ اوامر کا واحد امر ہے، اطلق علی المامور بہ، اور اس کا اطلاق مامور بہ پر کیا گیا ہے۔ والمراد علی الوجہین الدین القیم۔ تو یہاں شارح فرماتے ہیں یہ امر چاہے امور کا واحد ہو چاہے اوامر کا واحد ہو، مراد اس سے دین القیم ہی ہے۔ آگے شارح فرماتے ہیں وَوُصِفَ الْأَمْرُ بِقَوْلِهِ هَذَا، کہ اس امر کی صفت هَذَا کی صورت میں لائی گئی ہے۔ من احدث فی امرنا هَذَا، تو کہتے ہیں هَذَا صفت لا کر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اسلام کا امر یہ مکمل ہے، معروف اور مشہور ہے، اور انتہائی واضح ہے۔ ایسا واضح ہے کہ ہر وہ شخص جو دیکھ سکتا ہے اور سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اس سے دین اسلام کے یہ معاملات، یہ تعلیمات مخفی نہیں رہ سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اکملت لکم دینکم، جب دین مکمل ہو گیا تو اب اس پر مزید اضافہ ناممکن ہے۔ اس لیے یہاں شارح فرماتے ہیں فمن رام الزیادۃ علیہ، کہ جس نے اس پر زیادتی کا ارادہ کیا، اس نے ایک ایسے امر کا ارادہ کیا ہے جو پسندیدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی سمجھ کا قصور ہے کہ اس نے دین اسلام کو ناقص سمجھا، اور ناقص سمجھ کر اس میں کچھ ایسا داخل کرنے کی کوشش کی ما لیس منہ، جو دین اسلام میں سے نہیں ہے، وہ دین اسلام کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔
آج یہ بندہ سوچ کر اس کو دین اسلام کا حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کی فہم کا نقص ہے۔ آگے شارح ترکیب بتا رہے ہیں کہ ما لیس منہ میں جو ما ہے یہ موصولہ ہے، اور یہ ما لیس منہ احدث کا مفعول ہے، ای احدث الشیء الذی لیس منہ ای من امر الدین، یعنی جس نے کوئی ایسی نئی چیز پیدا کی جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی دینی امور میں سے نہیں ہے۔ تو جب دین کی قید لگا دی گئی تو تمام دنیاوی چیزیں اس سے خارج ہو گئیں، مثلا ہوائی جہاز، ریل گاڑی، راکٹ، موبائل اور جدید سائنسی ایجادات، یہ سب کی سب اس سے خارج ہو گئیں، کیونکہ یہ سب دنیا کی سہولت کی اشیاء ہیں، یہ دین کا حصہ نہیں ہیں۔ اسی طرح اور من امر الدین کی قید سے وہ رسومات باطلہ وہ بھی بدعت سے خارج ہو گئیں جن کو لوگ دین اور ثواب سمجھ کر نہیں کرتے، مثلا شادی کے موقع پر دلہا کو گھوڑے پر سوار کرنا کسی دور میں یہ بدعت تھی، یا آج کل اس کے لیے پالکی کا بندوبست کرنا، یہ ایک لغو فعل ہے، لیکن ان کو لوگ دین کا حصہ سمجھ کر نہیں کرتے۔ ہاں، وہ امور جن کو لوگ دین اور ثواب کا کام سمجھ کر کرتے ہیں وہ بدعت میں داخل ہوں گے۔ ما لیس منہ کی قید سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز جس کی اصل کتاب و سنت میں موجود ہے وہ اگر سامنے آتی ہے تو اس کو مردود نہیں کہا جائے گا، گویا کہ وہ ایک ایسی سنت تھی جو مٹ چکی تھی اور وہ اس سنت کو زندہ کر رہا ہے، اس کی تجدید کر رہا ہے، یعنی وہ ایک ایسا شرعی طریقہ تھا جس کو لوگ بھول چکے تھے، یا کوئی ایسی چیز لائے جس کے لیے کتاب و سنت شاہد بنے، اور وہ چیز ایسی ہو کہ جس پر بدعت شرعی کی تعریف صادق نہ آئے، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا، اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان کے اندر لوگوں کو ایک امام کی اقتداء میں تراویح کے پڑھنے پر اکٹھا کیا۔ فَهُوَ أَيْ ذَلِكَ الْمُحْدَثُ رَدٌّ، تو ایسی چیز جو دین کا حصہ نہیں ہے اس کو مردود سمجھا جائے گا۔ فَهُوَ مردود سے مراد کہ یہ نئی چیز جو کسی نے ایجاد کی ہے اور اس کو اسلام کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے یہ واجب الرد ہے، اور لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کو رد کر دیں، اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی بدعات کی اتباع کرے۔ فَهُوَ رَدٌّ کی ہوا ضمیر یہ لوٹ رہی ہے من کی طرف، من احدث فی امرنا ای فذلک الشخص مردود مطرود عن جملت اہل السنت والجماعت، تو دین اسلام میں نئی چیز داخل کرنے والا شخص اس کو اہل سنت والجماعت سے خارج سمجھا جائے گا۔ پھر آگے شارح نے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الفتن میں دی گئی اس حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا جس میں 72 فرقوں کا تذکرہ ہے، اس کی تفصیل آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں من احدث فی امرنا میں امر سے مراد چونکہ دین قیم ہے تو دین کن چیزوں کو کہا جاتا ہے؟ تو ائمہ محققین فرماتے ہیں کہ دین سے مراد 6 چیزیں ہیں۔ دین سے مراد کون سی 6 چیزیں ہیں؟ تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ دین سے مراد 6 چیزیں یہ ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید، پھر احادیث پاک، پھر اجماع امت، پھر قیاس صحیح، پھر سنت خلفاء راشدین، اور پھر تعامل عامت السلف۔ یہ 6 چیزیں جن کا یہاں ہم نے تذکرہ کیا، یہ 6 کی 6 دین ہی میں داخل ہیں، بعض صراحتاً اور بعض التزاماً۔ اس کے لیے ہم فتح الملہم کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ یہاں صاحب فتح الملہم ذکر کرتے ہیں يدل على ان الامور التي لها اصل من الكتاب او من سنته صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او من سنت الخلفاء الراشدین المہدیین او تعامل عامت السلف او الاجتہاد المعتبر بشروطہ، کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جن کی اصل کتاب و سنت سے ثابت ہو، یا وہ خلفاء راشدین کا طریقہ ہو، یا عامت السلف کا تعامل ہو، یا وہ اجتہاد معتبر ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں دین کہلائیں گی۔ فإن هذه الأصول، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے اصول دین میں سے ہیں، ان کا دین ہونا صراحتاً یا التزاماً ہے، کہ ان میں سے پہلی 4 چیزیں تو اہل سنت والجماعت کے ہاں
یہ صراحتاً دین کا حصہ ہیں، اور سنت خلفائے راشدین اور تعامل عامت السلف یہ التزاماً دین میں شامل ہیں۔ اب خلفائے راشدین کا طریقہ وہ بھی سنت کہلاتا ہے۔ اس کے لیے ہم یہاں حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت اس کو دیکھتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان: فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنی سنت قرار دیا اور ان کی اتباع کو اپنی اتباع قرار دیا، اس لیے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو بھی طریقہ اپنایا، جو طریقے نکالے، وہ وہی تھے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے تھے یا سمجھے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا۔ لہذا ان کے طریقے کا اتباع حقیقت میں سنت نبوی کا اتباع ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے خلفائے اربعہ کے طریقے کو سنت بتلایا، تو اب اس طریقے کو سنت ثابت کرنے کے لیے ہمیں مزید کسی قول کی ضرورت نہیں ہے، اور سلف صالحین ان کا جو طریق ہے وہ بھی سنت میں داخل سمجھا جائے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم یہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ اس مفہوم کی روایت کو جب امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا تو تنبیہ کے عنوان سے یہاں شارح نے یہ بات نقل کی کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے ابو عامر عقدی ان کے طریق سے یہ روایت وہاں نقل کی، اور اس میں سعد ابن ابراہیم سے واقعہ نقل کیا۔ سعد ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم ابن محمد سے ایک ایسے شخص کے بارے میں مسئلہ پوچھا کہ جس شخص کے 3 مکان ہوں اور وہ ہر مکان میں سے 1/3 کی وصیت کر جائے کہ میرے ہر مکان میں سے 1/3 یہ فلاں کے لیے وصیت ہے، فلاں جگہ پہ دے دینا، تو کیا اب اس وصیت کو ایک مکان میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا ہر مکان میں سے 1/3 دینا پڑے گا؟ تو سعد ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت قاسم ابن محمد سے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا یجمع ذالک کلہ فی مسکن واحد کہ یہ سب ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا جائے گا، یعنی ایک مکان سے ہی اس وصیت کو نافذ کر دیا جائے تو یہ درست ہے۔ سعد ابن ابراہیم فرماتے ہیں کہ قاسم ابن محمد انہوں نے یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا اخبرتنی عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ تو انہوں نے یہاں من احدث فی امرنا کے بجائے من عمل عملا کے الفاظ ارشاد فرمائے، اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے انہی الفاظ کو نقل فرمایا۔ آگے شارح نے اسی مسئلہ کی تفصیل کئی صفحات میں ذکر کی ہے، یہاں اس صفحہ پر بھی اسی بحث کو جاری رکھا ہے۔ اب ہم اس حدیث پاک سے متعلق مباحث کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بحث اس کے درجہ سے متعلق ہے، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت متفق علیہ ہے۔ دوسری بحث یہاں ہے کہ اس حدیث پاک کی تخریج کس کس نے کی ہے، تو یہاں شارح فرماتے ہیں کہ اس کی تخریج حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح امام ابو داود، امام احمد ابن حنبل، ابو داود طیالسی، ابو عوانہ اور ابن حبان، ان سب نے اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ تیسری بحث اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد سے متعلق۔ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والا پہلا فائدہ، دین اسلام کی تعلیمات کے اندر یہ حدیث پاک ایک بہت بڑا قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جامع کلمات ہیں کہ ان کلمات کے اندر آپ نے بڑی صراحت کے ساتھ ہر بدعت کو اور ہر گھڑی ہوئی چیز کو رد فرما دیے، اور آسان سے الفاظ میں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی ایک ایک چیز کی آپ نے تفصیل بیان نہیں فرمائی کہ یہ بھی مردود ہے، یہ بھی مردود ہے، یہ بھی مردود ہے، بلکہ یہ فرما دیا کہ جو کوئی نئی چیز گھڑے گا تو وہ چیز جو خیر القرون میں دین بن کر معروف نہیں تھی
اور بعد میں اس کو ایجاد کیا گیا تو ایسی چیز بدعت کہلائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ نقل کیا کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے جب اس روایت کو نقل فرمایا تو انہوں نے الفاظ نقل کیے من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ تو یہاں فتح الباری کے حوالے سے یہ بات نقل کی کہ دیکھیں من عامل کے جو الفاظ ہیں یہ من احدث کے مقابلے میں عام ہیں۔ تیسرا فائدہ اس حدیث پاک سے یہ حاصل ہو رہا ہے کہ جو حاکم کا حکم ہوگا جو امور باطنیہ ہیں ان کے اندر کوئی تغیر پیدا نہیں کرے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لیس علیہ امرنا، اور اس امر سے مراد امور دینیہ ہیں، کسی کے اندر میں کیا چل رہا ہے اس پر کوئی فیصلہ یا کوئی حکم نہیں دیا جا سکتا۔ چوتھا فائدہ اس حدیث پاک سے یہ اخذ ہوا کہ وہ صلح جو فاسد شرائط پر مبنی ہوگی اس کو ٹوٹا ہوا سمجھا جائے گا، یعنی وہ صلح درست نہیں ہوگی، اور اس صلح کے اوپر اگر کچھ لیا گیا ہے تو پھر اس کو لوٹانا پڑے گا۔ کچھ پیسے لیے ہیں تو ان پیسوں کی واپسی ضروری ہوگی، کیوں کہ اس صلح کی بنیادیں غلط ہیں۔ پانچواں فائدہ اس حدیث پاک سے حاصل ہوا کہ یہ حدیث پاک ان محققین کے لیے دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے، یہ ان کی دلیل ہوگی۔ اور وہ حضرات اصولیین میں سے جو اس کے قائل ہیں کہ نہیں فساد کا تقاضا نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں ھذا خبر واحد، کہ یہ ایک خبر واحد ہے، اور جب یہ ایک خبر واحد ہے تو اس خبر واحد سے اتنا بڑا مسئلہ اور اتنا بڑا قاعدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو امام نووی فرماتے ہیں کہ ان حضرات کا یہ جواب دینا کہ یہ خبر واحد ہے ھذا جواب فاسد، کہ نہیں، ان کا جواب فاسد ہے، اور جو پہلا قول ہے کہ نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے کہ جس امر پر نہیں ہو پھر اس امر کو کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو پھر اس کو وہ معاملہ ختم کرنا چاہیے، کیونکہ جب اس پر نہیں وارد ہو گئی ہے تو اس عقد کے اندر فساد ہو گیا، جب فساد واقع ہو گیا تو وہ امر وہ معاملہ منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک کے اہم نکات میں سے پہلا نقطہ کہ بدعت اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ دوسرا نقطہ دین اسلام کی تعلیمات میں ذاتی سوچ سے ایسا اضافہ جس کی مثال خیر القرون میں موجود نہ ہو ناقابل قبول ہے۔ تیسرا بدعت اسلام کی حقیقت کو مسخ کرنے کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت ہونے کے لیے کچھ چیزیں بطور شرط ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شے دینی ہو، دنیاوی نہ ہو۔ نمبر 2، دین سمجھ کر اس کو کیا جاتا ہو، محض رسم و رواج کے طور پہ نہ کریں، اور وہ احداث للدین نہ ہو، یعنی وسائل دین نہ ہو بلکہ احداث فی الدین ہو، اور اس کا ثبوت قرآن مجید میں نہ ہو، احادیث میں نہ ہو، خلفائے راشدین سے ثابت نہ ہو، عامت السلف کے تعامل سے ثابت نہ ہو، اجتہاد معتبر سے وہ ثابت نہ ہو، پھر وہ بدعت کہلائے گی، اور ایسی چیز دین اسلام کی حقیقت کو مسخ کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی چیز کو لانے والا وہ گویا کہ یہ کہے گا کہ یہ بھی تو دین تھا جس کا ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا، اب میں اس کو لے کر آپ کے سامنے آ رہا ہوں۔ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد میں پہلا فائدہ احداث فی الدین اور احداث للدین میں بہت فرق ہے۔ احداث للدین سے مراد ایسی چیزیں جو دین سمجھنے کا آلہ اور ذریعہ ہیں، فی نفسی ہی یہ چیزیں دین نہیں ہیں، جیسے نحو، صرف، اصول فقہ، اصول حدیث، مدرسہ کی حیت، تبلیغ مروجہ، خانقاہیں، تمام وسائل دین، یہ سارے کے سارے بدعت سے خارج سمجھے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں فی نفسی دین نہیں ہیں۔ اس لیے کہ دین کن کو کہا جاتا ہے؟ دین ان اوامر و نواہی کے مجموعہ کو کہتے ہیں جسے کوئی خاص قوم مان کر چلتی ہے، اور ظاہر ہے ان وسائل دین میں امر اور نہی ایک بھی نہیں۔ اس لیے کہ نحو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں نماز روزہ کا بیان نہیں ہے، جب صرف پڑھتے ہیں تو اس میں حج اور زکوٰۃ کا بیان نہیں، منطق و فلسفہ، یہ سارے کے سارے دین کو سمجھنے کا ذریعہ اور آلہ ہیں، اس لیے یہ چیزیں دین نہیں کہلائیں گی، تو ان کو ہم احداث فی الدین نہیں کہیں گے، احداث للدین کہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کو ہم احداث للدین کہہ رہے ہیں، اگر یہ چیزیں یعنی نحو، صرف، اصول حدیث، اصول تفسیر وغیرہ دین ہوتے تو پھر اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اور حضرات تابعین
انہوں نے ان فنون کو ترک کیا، تو جب انہوں نے ان کو ترک کیا تو پھر تو ان سے ان کا مواخذہ ہونا چاہیے، حالانکہ انہوں نے ان چیزوں کو اختیار نہیں کیا۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ وسائل دین کو اختیار کرنا احداث للدین ہے، اور احداث للدین یہ بدعت نہیں ہے۔ ہاں، احداث فی الدین یہ بدعت کہلائے گا کہ دین میں کچھ ایسی چیزیں شامل کرنا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس کا حکم بدعت والا ہو۔ تیسرا فائدہ، ما لیس منہ کی قید سے بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چوتھا فائدہ، اس حدیث پاک سے متعلق جب تشریح بیان کی جاتی ہے تو اس میں ما رآہ المسلمون حسن فہو عند اللہ حسن کی ایک روایت، اس کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے بدعات پر دلیل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس حدیث پاک کے صحیح معنی کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس حدیث پاک میں کیا چیزیں سامنے رکھ کر بیان فرمایا گیا ہے۔ اپنے آج کے سبق سے متعلق ہم تمرینی سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، حدیث پاک میں امر سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال، حدیث پاک میں فہو رد کے الفاظ کس کے لیے ارشاد فرمائے گئے ہیں؟ نمبر 3، احداث فی الدین کی حقیقت کیا ہے؟ اپنے آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ تو بطور خلاصہ ہم یہ جان لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے ان 4 چیزوں کی تفصیل کو پڑھا۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔